تو یہ وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فتح مکہ کے بعد، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرے لیے بھی کوئی بخشش کی امید ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میری بخشش کی بھی کوئی امید ہے؟ قرآن بولا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شخص حلقہ اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر ایک جرم ہے اگر اس سے سرزد ہو گیا تو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، باقی سارے جرائم معاف ہو سکتے ہیں، اور وہ جرم ہے شرک، بھی والا جرم۔ کون سا؟ بھی والا۔ قرآن چاہتا ہے تم ہی والے بن جاؤ، اور شیطان چاہتا ہے تم۔ قرآن تو نماز کی ہر رکعت میں آپ سے کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی تو ہی ہمارا معبود، تیرے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، تو ہی ہمارا مسجود، تو ہی یا تو بھی، یہی فرق تھا، یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا یکجائیوں میں اور ہر جائیوں میں، مجاہدوں میں اور مجاوروں میں، شیدائیوں میں اور حلوائیوں میں، یہی فرق رہے گا۔ شیدائی ہی والے، حلوائی بھی والے۔ شیدائی کہتے ہیں ہماری جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود اللہ ہی، اور حلوائی کہتے ہیں اللہ بھی، اس کے بندے بھی، اس کے نبی بھی، اس کے رسول بھی۔ شیدائی کہتے ہیں، یکجائی کہتے ہیں ہر جگہ موجود، اور ہر جائی کہتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ بھی، اس کا پیغمبر بھی، اس کے ولی بھی۔ شیدائی کہتے ہیں علام الغیوب اللہ بھی، اور حلوائی کہتے ہیں یہی فرق تھا، یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا۔ اگر ہی میں کسی نے وفا نہ کی، اگر ہی میں کسی نے ٹھوکر کھائی، شرک کر لیا، قرآن کہتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کے لیے نجات کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اسے نہ نبی کی شفاعت بچا سکتی ہے، نہ اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی سارے جرم معاف کر سکتا ہے وہ مختار کل۔
وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے قرآن میں یہ آیت بھی آئی ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، تم میں سے جس شخص نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہو اس کی نجات نہیں ہوگی، اور میں تو مومن کا قاتل نہیں ہوں، مومن اعظم کا قاتل ہوں، میرے ہاتھوں سے تو حمزہ جیسا مومن ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پھر میری نجات کیسے ہوگی؟ صاحب قرآن نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو نا، قرآن کریم نے آگے بھی کچھ کہا ہے وہ بھی پڑھو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر وہ کہ جو شرمندہ ہو کر روتا ہوا اللہ کے در پہ آ جائے، اس کی رحمت پر امید لے کر روتا ہوا اس کے در پہ آ جائے، توبہ کر لے، ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرنا شروع ہو جائے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کا یہ جرم بھی معاف کر دیتے ہیں، بلکہ صرف معاف نہیں کرتے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی خطائیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال کی سیاہی روشنی میں بدل جاتی ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وحشی کہنے لگا، دیکھو کتنا ذہین تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آیا ہے نا ایمان کے بعد عمل صالح کی بات، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگی، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بڑا سرکش ہے، عمل صالح نہیں ہوگا، پھر ایمان بھی لاؤں عمل صالح نہ کر سکوں تو جہنم میں پہنچ جاؤں، کیا فائدہ ہوا؟ گارنٹی چاہیے مجھے، تو گارنٹی، تب ایمان لاؤں گا، مسلمان بنوں گا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر فرما دیجیے میرے خطا کار اور گناہگار بندوں کو، جس نے نفس کے دھوکے میں نافرمانیاں کی، بغاوت میں زندگی گزار دی، اس کو بتا دیجئے تیرے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے خطا کار بندوں کو کہہ دو اگر تمہاری ٹھوکریں بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے پوری زندگی خطاؤں میں گزار دی ہو لیکن پھر احساس ندامت میں جب روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. بیت اللہ کے جو غلاف رکھا ہوتا ہے اس غلاف پہ بھی یہ آیت موٹے موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما.